बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा डियर व्यूवर्स, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। जी बेटा, आप देख रहे हैं बुखारी स्टडी ऑफिशियल और मैं हूं असगर बुखारी। आज बेटा हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं, आज का हमारा जो मजमून है उसका टाइटल है, उसका टॉपिक है बेटा मुआशी बहरान, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस। आज हम इसके असबाब यानी रीजंस, इसके इफेक्ट्स यानी असरात और इसकी प्रिवेंशन के लिए, इसके तदारुक के लिए, इसकी रोकथाम के लिए हम तजावीज़ और सजेशंस पर बात करेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी कारआमद साबित होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बेटा जो मैंने हेडिंग बनाई है वो है मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तिदाई हालात। बेटा आप जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान है वो पूरे अरब में मालदार तरीन था। लेकिन जब मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़कर मदीना आना पड़ा, तो उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने एज ए हेड ऑफ द स्टेट, लीडर ऑफ द स्टेट, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक इकोनॉमिक इशू सामने आया। उस सिलसिले में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक कदम उठाया और वो कदम ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और जो अंसार थे, माइग्रेंट्स और हेल्पर्स, उन दोनों के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मवाख़ात कायम किया, जिसके तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम किया। तो हमें देखना ये है कि जो मुआशी बहरान है, आया कि ये शुरू से रहा है या फिर बाद की ये जो है वो पैदावार है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में एक मरतबा जो है वो कहत की सूरत हाल पैदा हो गई थी। लेकिन उस कहत की सूरत हाल में बड़ी तवज्जो बात है कि उस कहत की सूरत हाल में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ये इरशाद नहीं फरमाया, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एम्बेसडर्स नहीं भेजे उस वक्त की मुआशी ताकतों की तरफ, बल्कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कुल अल्लाह रखा है, अल्लाह ताला की ज़ात पाक पर तवक्कुल रखा, और सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने आपस में मिलजुल कर वो जो ज़ाहिरी तौर पर क्राइसिस का वक्त था उसको जो है वो उन्होंने पूरा किया। और ये जो कहत वगैरह की जो सारी बातें हैं बेटा, असल में ये तालीम उम्मत के लिए हैं, वरना रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तो वो ज़ात ग्रामी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने दस्ते मुबारक को डिप किया प्याले के अंदर, जब बाहर निकाला तो 5 चश्मे जो है उससे पानी के जो है वो जारी सारी हो गए। तो ये सिर्फ जो है तालीम उम्मत के लिए है, ताकि मेरे आने वाली जो उम्मत है उनके लिए जो है वो एक दर्स और सबक बन जाए कि इन इकोनॉमिक क्राइसिस में से कैसे निकलना है। आया कि अपनी गैरत का सौदा करके निकलना है या अपनी गैरत को कायम रखते हुए और अल्लाह ताला की ज़ात पाक पर तवक्कुल करते हुए और अपनी मिल्लत को, अपनी कौम को जो है अपने साथ रखते हुए इन क्राइसिस से आगे कैसे निकलना है। तो इस सिलसिले में भी उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मशाले राह है। जी बेटा, तो दौरे रिसालत में भी कहत का एक मरतबा मामला हुआ। फिर सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन की जो मईशत का दारोमदार था, माज़अल्लाह कोई सूद का कारोबार नहीं था, कोई और इस किस्म का कारोबार नहीं था। उनके यहाँ जो कारोबार की नोयतें थी बेटा, वो कुछ सहाबे किराम कपड़े का कारोबार करते, कुछ गलाबानी करते, कुछ ने जो है वो खजूरों के बागात थे। इसके अलावा जो है जिहाद भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि जिससे जो है वो माली गनीमत जो है वो हासिल होता था। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम के ज़माने अक़दस में भी मईशत का दारोमदार कोई इंटरेस्ट पर नहीं रहा। एक बड़ी ताकतों के साथ भी जो लेन देन के जो मुआहदात हुए हैं उसमें भी जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट को सामने रखा है और कुरानी उसूलों को सामने रखा है। जी बेटा, इसके बाद मैं बस इस पर मैंने बिल्कुल मुख्तसर सी बात की है, डिटेल में आप जो है वो इसको पढ़ सकते हैं, वरना अगर डिटेल में मैं जाऊंगा तो इसी पर ही मुझे 1 घंटे की वीडियो जो है वो चाहिए। उसके बाद बेटा हम आते हैं बरसगीर के जो सब कॉन्टिनेंट के जो स्पेसिफिक कंडीशंस है। जाहिर बात है हम पाकिस्तान इट वाज अ पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट एट अ टाइम। सो हम सबसे पहले बरसगीर में मुसलमानों की बात करते हैं। बरसगीर में बेटा मुसलमानों की हुकूमत 1000 साल तक रही है, लेकिन अफसोस के इसमें सारे नहीं लेकिन अक्सर जो हुक्मरान थे उनका जो तर्ज अमल था वो इंतहाई अय्याशियों पर था। और कुछ तो हुक्मरानों के जो
खाने पीने के जो बर्तन थे वो भी सोने और चांदी के थे। और हर तरह जो ये अब जो इसकी जो वजूहात है मुसलमानों के जवाल की बड़े सगीर में, इस पर मुझे मजीद अलग से बात करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक हिंट दे दिया है कि जब आप ये मजमून लिखने जाएं तो उसमें एक आध पैराग्राफ हमारा जो है बड़े सगीर में मुसलमानों की हुकूमत और उनकी जो गैर जिम्मेदाराना जो रवैया था उसके ऊपर बात आपको यकीनन थोड़ी सी करनी चाहिए। जी बेटा, 1947 तश्कील पाकिस्तान का दिन 14 अगस्त। आपको बताना चाहिए कि 1947 में जो डॉलर था उसका जो रेट था वो पाकिस्तान के 1 रुपए के बराबर था। पाकिस्तान का 1 रुपया दैट वाज द इक्वल ऑफ $1। $1 के बेटा इक्वल था। पाकिस्तान ने 1952 में जब अमेरिका और जापान की जब वो जंग हुई, शायद 1942 में आई थिंक, तो या शायद 1948 में, तो 1952 में फिर पाकिस्तान ने जो है वो जापान की मदद की थी। आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान ने जापान की मदद की थी उस वक्त। आप इस बात को जरा गौर से देखें जी। इसके बाद बेटा जब पाकिस्तान ने पहला कर्ज लिया तो वो 27 मार्च 1952 पहला कर्ज जो है वो लिया गया 27.2 मिलियन $। 27, ये फिगर आप नोट कर ले मेरा बेटा, $27.2 मिलियन जो है ये पहली मदद जो है वो ली गई। IBRD ये मुखफ़्फ़ा है बेटा, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IRBD 27.2 मिलियन $। जो है ये पहला कर्ज लिया गया। और अब तक 2022 अभी जबकि गवर्नमेंट जो है वो मजीद जो है IMF के साथ डिस्कशंस कर रही है और ये लोन लेने की तरफ जा रही है, तो आई थिंक कि ये उनकी 24th या 25th अटेम्प्ट है। ये 24वीं या 25वीं मरतबा IMF के पास जा रहे हैं कर्ज लेने के लिए। जी बेटा, मैं मुआशी बहरान के असबाब की तरफ आ रहा हूं, आप गौर करें। सबसे पहला जो मुआशी बहरान मैं समझता हूं वो जो रीजन है वो बेटा नजरिया पाकिस्तान से रूगर्दानी है। देखें, इस्लाम पाकिस्तान का नजरिया जो है वो नजरिया इस्लाम है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बेस पर पाकिस्तान बनाया गया है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। आज मीडिया कहता फिरे, आज पॉलिटिकल लीडर्स कहते फिरे, आज कुछ सो कॉल्ड रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो कहते फिरे, लेकिन या लिबरल्स या सेकुलर्स जो हैं वो अगर कहते फिरे नहीं या ऐसी कोई बात नहीं थी बेटा, ये रोज़े रोशन की तरह आया है कि पाकिस्तान की बुनियाद जो है इस नजरिए पर बनी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके पीछे थ्योरी ये थी कि हम एक ऐसी स्टेट लेंगे कि जहां पर हम इस्लामी कवानीन का निफाज करेंगे और इसको इस्लाम की एक ऐसी तजुर्बा गाह बनाएंगे दैट वुड बी द रोल मॉडल फॉर ऑल द कंट्रीज। तमाम ममालिक के लिए ये एक तजुर्बा गाह ऐसी होगी और हम बताएंगे दुनिया को कि ये हकीकी इस्लाम है, इसको इस्लाम कहते हैं। लेकिन अफसोस कि नजरिया पाकिस्तान से रूगर्दानी की सजा हमें मिल रही है कि जो आज हम 2022 में आज इस कदर इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। उसके बाद बेटा हम आते हैं सियासी जमहूरी निज़ाम का तातुल। जो जमहूरियत है, अब ये एक अलग बहस है कि जमहूरियत और खिलाफत में कौन सी चीजें बेहतर हैं, और इसमें ऑब्वियसली खिलाफत जो है बेहतर है। लेकिन वी आर द पार्ट ऑफ OIC, सॉरी वी आर द पार्ट ऑफ नेशनल UNO, लिहाजा हमें अपने आप को जो है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रखना ये हमारे लिए मजबूरी है। और खिलाफत के लिए जो है वो आगे स्ट्रगल्स करना और ये बहुत लंबा चौड़ा काम है। लेकिन कम से कम जैसा भी लूला लंगड़ा निज़ाम इस वक्त मौजूद है, अगर इसी को भी अगर चलने दिया जाता या अगर ये चलता रहता तो शायद इकोनॉमिक क्राइसिस इतने ज्यादा ना बढ़ते। ये एक सोच है, ये एक सोच है, आगे इसका भी रद्द हो जाएगा जी। उसके बाद बेटा सियासतदानों की कृपा परवरी। अब जैसा अभी मैंने कहा कि अगर पॉलिटिकल प्रोसेस को अगर आगे चलने दिया जाता तो जो सियासतदान हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को इतना पाल दिया, बल्कि रिश्तेदारों क्या अभी 2-3 साल पहले जो है मालियों के अकाउंट में लाखों रुपया जनाब ट्रांसफर हो गया जी। ये पता चला एक रेडी बान है उसके अकाउंट में से जनाब करोड़ों रुपया आ गया। ये कहां से आ गया? तो अकरबा परवरी जो है सियासतदानों की, ये भी एक हमारे मुआशी बहरान का बहुत बड़ा सबब रही है। फिर बेटा जाती मफादात और मुल्की मफादात को पसे पुश डालकर
اور ذاتی مفادات کو آگے لے کر آنا، یہ بھی سیاستدانوں کا اور دیگر لوگوں کا جو ہے یہ وتیرہ رہا ہے، جس کی وجہ سے معاشی مثال کے طور پر اب آپ کہیں گے سر یہ کیا ہے، ذاتی مفادات اور ملکی مفادات میں کیا فرق، یہ کیسے، تھوڑا سا میں اس کو ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں بیٹا، اپنی دولت کو دوسرے ملکوں میں لے جانا، وہاں پہ جا کے ریسٹور کروا دینا، وہاں پہ جا کے جمع کروا دینا اور اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے یہ اقدامات اٹھانا، تو یہ ذاتی مفادات کو ترجیح دی گئی ملکی مفادات کے اوپر۔ پھر بیٹا سیاسی فرقہ بندی، سیاسی فرقہ بندی آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، اس پر بلکہ مختلف کتابیں بھی مارکیٹ میں موجود ہیں، میں اس کتاب کو ذرا نہیں میں نکال سکوں، مجھے یاد نہیں رہا۔ سیاسی فرقہ بندی، ایک سیاستدان کے جو فالورز ہیں وہ دوسرے سیاستدان کے فالورز کو دیکھنا نہیں چاہتے، رشتہ داریاں نہیں کرنا چاہتے۔ ایک اختلال اور انتشار کی سیاست نے بھی کیا کیا ہے، معاشی بحران۔ اس کا معیشت سے کیا تعلق ہے بیٹا؟ جب اس طرح کا انتشار اور فرقہ بندی پیدا ہوتی ہے تو پھر جو کامن ایشوز ہوتے ہیں، نیشنل کامن ایشوز، اس پر پھر قوم اکٹھی نہیں ہوتی۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ جو نیشنل انٹرسٹ میں جو کامن ایشوز ہوتے ہیں، مشترکہ جو قومی ایشوز ہوتے ہیں، اس پر پھر جو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی، سیاسی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی جو قوم ہے وہ پھر ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی پسند اور ناپسند کا بھی عمل دخل پاکستان میں رہا ہے، کتنا رہا ہے ظاہر بات ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز اور اس کے ریلیونٹ کی چیزیں ہیں، لہٰذا لیکن یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی عمل دخل پسند ناپسند یہ رہی ہے۔ پھر بیٹا بیوروکریسی اور مافیاز کی اجارہ داری، بیوروکریٹس اور مافیاز میں جب چاہتے ہیں یہ کرائسس کریٹ کر دیتے ہیں، حکومت کو جو ہے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے ہیں، حکومت اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتی، اپنے اصول اور اپنے جو قوانین ہیں ان کو جو ہے وہ سختی کے ساتھ ان کے اوپر جو ہے عمل درآمد نہیں کروا پاتی، اور اس کی وجہ جو ہے یہ بیوروکریسی اور مافیاز۔ آپ کبھی کئی مطلب سنتے رہتے ہیں چینی کا بحران آ گیا، آٹے کا بحران آ گیا، پیٹرول نہیں مل رہا، اور یا ادویات کی کمی آ گئی ہے، تو یہ پیچھے مافیاز ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو سٹاپ کر لیتے ہیں، جو ان چیزوں کو روک لیتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا یہ بیوروکریسی، مافیاز اور سیاستدانوں کا بھی گٹھ جوڑ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے بھی مفادات ہوتے ہیں، ان کی بھی انڈسٹریز ہوتی ہیں، ان کے پیٹرول پمپس ہیں، ان کے بہت سارے جو ہے کاروبار بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ملک جو ہے، چونکہ وجہ کیا ہوتی ہے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ملک جو ہے وہ جو روپیہ ہوتا ہے وہ پھر چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے، وہ پھر زیادہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں آ جاتی ہے، جس سے جو ہے وہ معاشی بحران پیدا ہوتا ہے۔ بیٹا اگر ہم دیکھیں تو عدلیہ کا بھی درمیان میں مصالحانہ کردار رہتا ہے، کوئی بہت زیادہ جو ہے نا ایک اسکرپٹ میں یہاں پہ آگے جا کے لکھا ہے کہ منصفانہ اور دلیرانہ کردار جو ہے وہ بھی عدلیہ کا ہمیں کئی مرتبہ دیکھنے کو، کئی مرتبہ ملتا بھی ہے دیکھنے کو، لیکن کئی مرتبہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا، جس کے نقصانات ملک کو برداشت کرنا پڑتے ہیں، اور پھر وہ معاشی بحران۔ مثال کے طور پر سٹرکٹ ایکشنز لیے جانے چاہیے کرپشن کے اوپر۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو کرپشن ہے، جیسے چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹ دینا، ایسے جو کرپشن ہے، کرپٹ آدمی کی جو سزا ہے اس کے لیے خاص ایک اماؤنٹ ہو، اور اگر اس سے زیادہ اگر اس کی کرپشن ثابت ہو جائے تو اس پر سٹرکٹ ایکشنز لینے کی ضرورت ہے۔ اس پر ایک چھوٹا سا رسالہ بھی ہے، کرپشن اور قرآن، وہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پھر بیٹا مراعات میں اندھا دھند اضافہ، وہ کوئی بھی ہے، وہ بیوروکریٹس ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ اور بہت سارے لوگ ہیں، اب جن کا نام لینا میں یہاں پہ مناسب نہیں سمجھتا، اتنی مراعات ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے یہ ایک جو معاشی بحران ہے یہ ہمارا سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا ملک میں انڈسٹریز کو فروغ نہ دینا، ملک میں انڈسٹریز نہیں لگائی گئی، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ معاشی بحران کا سبب بننا۔ پھر بر وقت ڈیمز کا نہ بننا، امپورٹ جو ہماری درآمدات ہیں دوسرے ملک سے چیزیں جو ہم منگواتے ہیں اس میں بے تحاشا اضافہ، اس میں لگژری آئٹمز، گاڑیاں اور انسٹرومنٹس اور یہ موبائلز اور پتہ نہیں کتنا کچھ چیزیں، ان پہ بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے، اور ایکسپورٹ میں نہایت کمی ہوتی ہے، کیونکہ اب یہ امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے یہ باقاعدہ ایک الگ ایشو ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک ویڈیو اس پر میں بناؤں تاکہ ہم اس پر بھی جو ہے تھوڑی سی سیر حاصل گفتگو کر سکیں کہ یہ ہے کیا اور معاملات کیسے ہیں۔ جی بیٹا اس کے بعد جو انڈسٹریلسٹ جو ہیں ان کی عدم اعتمادی ہو جاتی ہے پولیٹیکل پارٹیز پر، اور جو ہے وہ پھر پیسہ نہیں لگاتا، جس کی وجہ سے معاشی بحران کریٹ ہوتا ہے۔ دہشت گردی کی کارروائیاں،
دہشت گردی میں جو ملک دشمن عناصر ہوتے ہیں وہ اس میں ملوث ہوتے ہیں، جو ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ملک ڈی سٹیبلائز ہو جاتا ہے تو پھر جو فورنرز جو ہوتے ہیں دوسرے ملکوں والے، وہ پھر اس میں آ کر جو ہے وہ کاروبار نہیں کرتے، جس سے معاشی بحران پیدا ہوتا ہے۔ جو آپ کا انٹرنل انویسٹرز ہوتا ہے وہ بھی اس وجہ سے ڈر جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا بن جائے گا۔ پھر بیٹا انٹرنیشنل سپورٹس کا پاکستان میں نہ آنا، یہ بھی ایک فیکٹر ہے، اور یہ ایک بڑا فیکٹر ہے کہ پاکستان کی معیشت اس میں بھی کمزوری کی طرف جاتی ہے۔ جی اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ہمیں بالکل بڑا چونکہ ذرا ٹائم بھی میں نے دیکھنا ہے۔ جی بالکل اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ جوا، بدکاری، لوٹ کھسوٹ، بینک ڈکیتیاں، اے ٹی ایم کارڈ کی ہیکنگ ہو جاتی ہے، بجلی اور گیس کی چوری، ناخواندگی۔ دیکھیں جب ایک گھر میں کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے 6 7 8 10 سال کے بچوں کو اٹھا کر کسی دکان پہ ڈال دیتے ہیں، کسی جو ہے وہ چائے والے کھوکھے پہ ڈال دیتے ہیں، تو ناخواندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر آئلی زندگی میں تناؤ، ظاہر بات ہے جب غربت ہوگی گھر پہ تو لڑائیاں ہوگی، جھگڑے ہوں گے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آئلی زندگی خراب ہوتی ہے۔ اچھا پھر ایک اور ذرا غور سے سوچنے سے سننے والی بات ہے کہ ناپختہ عمر میں لڑکیوں کی شادیاں، وہ جو پیرنٹس ہیں جو تھوڑے سے پاورٹی میں ہوتے ہیں، غربت میں ہوتے ہیں، وہ پھر چھوٹی عمر میں اپنی بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں، تاکہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بوجھ خدا نہ خاصا بوجھ سمجھنا نہیں چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اگلے گھر جائیں تاکہ جو ہے نا میری ذمہ داریاں ختم ہو جائیں۔ پھر بیٹا اس کے بعد بے حیائی میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں ٹک ٹاکرز پہ اور انسٹاگرام پر اور بہت سارے ایسے جو ایپس نکل آئی ہیں کہ جس پر لوگ جو ہیں وہ بڑی بے حیائی کو فروغ دینے میں، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ معاشی بحران ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہماری معیشت جو ہے اس سے اسٹرانگ ہو سکتی ہے، ہمیں اس سے ارننگ آ سکتی ہے، تو اس اعتبار سے بھی جو ہے بے حیائی کو فروغ ملتا ہے۔ پھر قتل و غارت ہوتی ہے، اسٹریٹ کرائمز بڑھتے ہیں، اور نشے کی لت پہ کچھ لوگ لگ جاتے ہیں جو بیچارے مایوس ہو جاتے ہیں زندگی سے، وہ نشے کی لت پہ لگ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کر کیا کرتی ہیں؟ یہ مسلمانوں کو خدا کی لعنت کا مستحق ٹھہراتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق بنتے ہیں۔ پھر انسان اس کس کی وجہ سے؟ معاشی بحران کی وجہ سے، یہ جو اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جی کہ بین الاقوامی سطح پر بھی شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے، انٹرنیشنلی کوئی ویلیو نہیں رہتی، اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی شرائط کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کڑی شرائط لگاتے ہیں اور اپنی مرضی کے ایجوکیشن سیکٹر میں، اور یعنی کہ یہ بہت، شاید میں اس پر ایک چھوٹی سی ویڈیو بناؤں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کیا چاہتا ہے اور وہ آگے کیا ان کے معاملات ہیں، شاید اس پر ہم بات کریں انشاءاللہ۔ اور ان ساری وجوہات کی بنا پر بیٹا غربت میں بے انتہا اضافہ ہوتا ہے۔ جی اب میں جا رہا ہوں کہ اس کے ہم نے دیکھ لیے بیٹا کہ اس کی جو ہے نا اس کے اسباب دیکھ لیے، پھر اس کے اثرات دیکھ لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ ہاؤ کین وی گیٹ ریڈ فرام آل دیز کرائسز، کہ ان سے ہم نکل کیسے سکتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر، معیشت کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ رب العزت نے، معیشت کا لفظ مالک نے استعمال کیا ہے، اور فرمایا ہے، اور ترجمہ، اور جو میں نے ذکر یا نصیحت سے منہ پھیرے گا تو یقیناً انڈاؤٹیڈلی، اللہ پاک نے فرمایا انڈاؤٹیڈلی، یقیناً، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، میں کیا کروں گا؟ میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 125 ہے، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ پھر بیٹا سود کا جو کاروبار ہے، ظاہر بات ہے آئی ایم ایف کی طرف جاتے ہیں، ورلڈ بینک کی طرف جاتے ہیں، بینکنگ کا جو نظام ہے وہ انٹرنل بھی سود پر ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سود جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، کہ جب تک اجتماعی توبہ سب مل کر نہ کریں، جب اللہ پاک نے ارشاد میں جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ تو اکنامک کرائسس ایک قسم کا بیٹا قوم کے اوپر عذاب کی صورت میں نازل ہو چکا ہے اور ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا نظریہ پاکستان کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ نظریہ پاکستان ہمارا نظریہ اسلام ہے۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے جو ہے وہ مدد حاصل کرو۔ تو اٹس مین کہ جو اسلامک جو ریچولز ہیں، جو اسلامی رسوم و رواج ہیں، ان کی ترویج اور تشہیر کی ضرورت ہے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، اور سیاستدانوں اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز اور جو ریلیجیس لیڈرز ہیں ان سب کو اپنے اخلاق و کردار، اعمال اور قول فعل میں
تضاد ختم کرنا ہوگا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان اکنامک کرائسس سے نکل سکے۔ پھر بیٹا یتیموں، بیواؤں اور فقراء کی دستگیری کی ضرورت ہے۔ عدلیہ کا منصفانہ اور دلیرانہ کردار یہ بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ایک حکومت کفر کی تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کی نہیں چل سکتی۔ اس کے بعد بیٹا سیاسی جمہوری نظام جیسا بھی لولا لنگڑا ہے اس کے تسلسل کی ضرورت ہے، مراعات میں خاطر خواہ کمی کی ضرورت ہے، دولت کی منصفانہ تقسیم کی ضرورت ہے۔ دولت کی منصفانہ تقسیم کیسے کہ جو ورکرز ہیں ان کو پرسنٹیج دی جائے، اس کے اندر جو پروفٹ ہے اس کے اندر پروفٹ اور لاس پر ان کو جو ہے ساتھ میں ان کو ساتھ میں رکھا جائے تاکہ جو ہے وہ بھی ان کا بھی لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اداروں کے قیام کی ضرورت ہے، سیاحت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، برآمدات میں بہت زیادہ کمی کرنے کی ضرورت ہے، ہیوی برآمدات کی انڈسٹریز پاکستان میں لگانے کی ضرورت ہے۔ اب میں کمپیریٹیولی بات نہیں کرنا چاہتا پاکستان اور انڈیا کی، پھر لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ ہر بات میں انڈیا کو لے آتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی انڈسٹریز کو انہوں نے کیسے فروغ دیا ہے، یہ ایک الگ ایشو ہے۔ جی بیٹا اس کے بعد ہے ہنگامی بنیادوں پر ڈیمز اور بجلی خود پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ افسوس کہ ڈیمز کی طرف بھی توجہ نہیں دی اور جو ہے وہ کرپشن کی نظر بہت ساری چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد بیٹا آئی ٹی کے شعبے میں زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ مسلم ممالک کے جو ویزے آپس میں یہ اس میں آسانیوں کی ضرورت ہے تاکہ اسٹوڈنٹس اور جو ٹیکنیکل ایجوکیشن والے لوگ ہیں یہ وہاں سے جا کر جو ہے وہ ٹیکنیکلٹی سیکھیں۔ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد بیٹا آخر پر ہے کہ اگر اسلامی ورلڈ بینک کے قیام کے لیے کوششیں کی جائیں تو امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جو کرائسس ہے not only in the Pakistan but throughout the Muslim country it would be very very fruitful کہ پورے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے جو غریب ممالک ہیں ان کے کرائسس کو کم کرنے میں انشاءاللہ ہمیں مدد مل سکتی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ اس میں ابھی بہت ساری باتیں ہو سکتی تھیں، تقریباً یہ ویڈیو جو ہے یہ 40 to 45 منٹس تک جا سکتی ہے، اس میں ہم اور بہت ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ان کو زیادہ ایلیبوریٹ نہیں کیا، میں نے صرف جو ہے آپ کے ساتھ پوائنٹس ڈسکس کر دیے تاکہ آپ اس قسم کا مضمون جو ہے CSS لیول پہ سیکنڈ ایئر کے لیول پہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ لکھ سکیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔